رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی عظمت شان بہت بڑی ہے، وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. اور یہ کہ ہم میں سے بعض بے وقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ افطرا کرتا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. اور ہمارا یہ خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ کی نسبت جھوٹ نہیں بولتے. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے، اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. اور یہ کہ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ اللہ کسی کو نہیں جلائے گا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. اور یہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے انگارہ تیار پائے. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. اور یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے اہل زمین کے حق میں برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا ارادہ فرمایا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. اور یہ کہ ہم میں کوئی نیک ہیں اور کوئی اور طرح کے، ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا ہے کہ ہم زمین میں خواہ کہیں ہوں اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو تھکا سکتے ہیں. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. اور جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی اس پر ایمان لے آئے تو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لاتا ہے اس کو نہ نقصان کا خوف ہے نہ ظلم کا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. اور یہ کہ ہم میں بعض فرما بردار ہیں اور بعض نافرمان گناہگار ہیں، تو جو فرما بردار ہوئے وہ سیدھے رستے پر چلے. وأما
जो गुनाहगार हुए वो दोज़ख का ईंधन। وأ- تو ان آیات میں ایک تو آپ نے یہ سنا، دیکھیں کہ جنات کے لیے کہ جنات کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، وہ خبریں سن لیا کرتے تھے اور وہ آسمان سے خبریں لاتے تھے. اور پھر ان میں ایک گروہ جو تھا، ایک تو یہ کہ کئی مذاہب تھے، جیسے کہ انسان ہیں، انسانوں میں کئی مذہب اور فرقے ہوتے ہیں، اسی طرح ان میں بھی تھے اور ان میں بھی ہیں. اور ان میں یہودی بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، دہریے بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، مشرک بھی ہوتے ہیں اور مسلمان بھی ہوتے ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان ہوئے اور حضور سے ملاقات بھی ہوئی تھی ابلیس کے پوتے سے. اور جنات نے جو اب کلام کیا اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ان کے جو سردار تھے، جن میں ابلیس تھا اور ان کے جو رہنما تھے، بڑے بڑے جو لیڈر ہیں جنات کے، تو جنات تو ہر علاقے کے ہوتے تھے، تو ان میں سے انہوں نے ان کو یہ غلط رائے اور سوچ دی تھی کہ اب اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر یا کوئی غیب کا کوئی علم نہیں آنے والا، نہ کوئی نبی اور رسول آئے گا، نہ انسانوں میں نہ جنات میں. تو اسی لیے اب وہ جو تھے گمراہ تھے اور ان کے اندر ایک طرح کی پریشانی اور بے راہ روی ہو گئی تھی. اس بات کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ پھر حضور کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور کو تمام مخلوق کا نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا. اور اب جنہوں نے ان کوئی تقریباً کہتے ہیں کہ 9 یا 10 11 جن تھے جنہوں نے یہ کلام سنا قرآن میں فجر کی نماز کے بعد، ایک دوسرے کو کہا خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو. اور انہوں نے جب غور سے سنا اس کلام کو تو کہنے لگے یہ تو وہی کلام ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا کلام ہے. تو انہوں نے اس پہ توجہ دی. پھر وہ کلمہ حضور کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی، کلمہ پڑھا اور گئے اپنے گھروں میں اور پھر اپنے علاقے قبیلے کے لوگوں کو. پھر یہ بعد میں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ حضور ان کو لے کر مسجد جن جس کو کہا جاتا ہے وہاں پر یہ آئے اور آ کر کے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا نام ہے آپ کا کلمہ پڑھایا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اس جگہ سے ہلنا نہیں جب تک کہ میں تم کو اجازت نہ دوں. آپ نے دائرہ قائم کیا تھا اور جنات بڑی تعداد میں آئے تھے، تقریباً کہتے ہیں کہ کوئی 300-400 قریب تھے یہ جو آئے تھے. اور اس جگہ پہ جہاں پہ مسجد جن ہے آج بنی ہوئی، اس جگہ پہ آ کر انہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی اور کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا. کیونکہ یہ خطرناک مخلوق تھی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضور نے ایک دائرہ بنا کر کے اس میں محفوظ کیا. اور دوسرا یہ تھا کہ سامنے اس کے مسجد شجرہ ہے، جو درخت تھا جس کو کہ حضور نے بلایا تھا تو اپنی جگہ سے اکھڑ کر آیا اور حضور کے سامنے اس نے سجدہ کیا. اور یہ ایک معجزہ ہوا تھا حضور کا. پھر وہ اپنی جگہ واپس چلا گیا اور وہیں جا کر کے گڑ گیا. اس جگہ پہ اب مسجد ہے، اس کو مسجد شجرہ کہتے ہیں، مکۃ المکرمہ میں آپ کو. تو یہ مسجد جن ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کا ذکر اس طرح سے قرآن میں آیا ہے اور یہ ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ جنات بھی ایک ایسی مخلوق ہیں جیسے انسان مخلوق ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تخلیق فرمایا اور ان کو آگ کے دھوئیں سے اور انسان کو مٹی سے اور فرشتوں کو نور سے بنایا. اور ہمیں اور انہیں جنات کو اور انسان کو ہی اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ اپنے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم ایمان لائیں یا کفر کریں. اگلی آیات سنتے ہیں. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. اور اے پیغمبر یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر رہتے تو ہم ان کے پینے کو بہت سا پانی دیتے. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. اور یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. کرو. اور جب اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو کافر ان کے گرد ہجوم کر لینے کو تھے. دیکھیے ان آیات میں چند بنیادی عقائد کی وضاحت کی گئی ہے، کیونکہ وہ جو جنات کو ماننے والے ایک الگ بات تھی. اب موضوع سخن چینج ہو گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریش سے کلام فرما رہے ہیں. قریش سے جب آپ کلام فرما رہے ہیں تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں، یعنی قریش کو، کہ اگر یہ اللہ کو مانتے اور سیدھے راستے پر قائم ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو پینے کے لیے پانی دیتے اور ان کو آزمائش میں جس میں ڈالا ہے اللہ تعالیٰ ان کے
پر رحم فرماتے. اور پھر مسجدوں کا، کیونکہ مسجد میں تو بتوں کو پکارتے تھے، لات اور عزات اور منا کے، لات و منات والعزا اور ودا سعا و یعوس و یعوق، ان تمام بتوں کو وہ پوچھتے تھے اور ان کے نام طواف کے دوران پکارتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس نام پکارنے کو منع کیا. اب ہمارے کچھ مسلمان برادران ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اگر یا رسول اللہ کہیں مسجد میں تو بھی کفر ہوگا. اب اندازہ لگائیں کہ میں نے آپ کو بلایا عبداللہ، تو یہ بھی کفر ہو جائے گا، کیونکہ آپ وہاں پہ عبداللہ ہیں، اللہ کا نام کے سوا کسی کا نام نہیں لے سکتے. آپ اذان دیتے ہیں مسجد میں کھڑے ہو کر، اس میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ بات اس پہ نہیں لگتی. تو یہ بات کو وضاحت کر لیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ عقل اور علم کی اور فہم اور ادراک کی کمی کی وجہ سے ہر غلط بات کو اپنی طور پہ سمجھ کر کے کر لیتے ہیں. ورنہ حضور کی نماز میں ہم حضور کا نام لیتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی، تو یعنی ہماری نماز میں بھی شرک ہو گیا، کیونکہ حضور نماز میں شامل ہو گئے. حضور کا نام اذان میں آ گیا تو حضور اذان میں شامل ہو گئے. تو یہ تمام چیزیں شرک نہیں ہیں، یہ جہالت کی باتیں. ان چیزوں پہ توجہ نہیں دینی چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں نہیں سمجھتی. تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ کی جگہ کسی کو بنانا، اللہ کے برابر سمجھنا، اللہ کے اوپر قابو رکھنے والا سمجھنا، اللہ پہ جبر کرنے والا سمجھنا، ایسا عقیدہ اگر دل میں ہو اور اس نام سے کسی کو پکارا جائے، یعنی ہم دعا بھی کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ اللہ پہ جبر کریں، نہیں، اللہ کی رضا شامل کریں، اللہ سے ہماری دعا کے لیے استدعا کریں. آپ کسی نیک بندے سے کہتے ہیں یار میرے لیے دعا کرنا، ہم عموماً علوی صاحب کے پاس جا کے بولتے ہیں کہ جی آپ ہمارے لیے دعا کرنا. تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہماری مسجد کے امام ہیں، بزرگ ہیں، ہم ان سے دعا کا کہتے ہیں. اس میں شرک نہیں ہوتا. یہی بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں. اور یہ چند بلد لوگ جو ہیں وہ جن کے ہاتھوں میں سیل فون اور میڈیا اور ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا چل گیا ہے، انہوں نے ہر مسلمان کو مشرک بنانا شروع کر دیا. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نقصان اور نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. یہ بھی کہہ دو کہ اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کہیں جائے پناہ نہیں دیکھتا. الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ہاں، اللہ کی طرف سے احکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمے ہے. اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو ایسوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور اور شمار کن کا تھوڑا ہے. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. کہہ دو کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ ان قریب آنے والا ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وہی غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ہاں، جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے. صدق اللہ العظیم. تو یہ سورہ انجن مکمل ہو گئی. 28 آیتیں پڑھی ہیں، 20 سے 28 آیتیں ابھی ہم نے سنی ہیں.
اور ان میں بہت زبردست قسم کے عقائد کی وضاحت کی. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے محمد ليعلم أن تو ان عقائد اور ان چیزوں کی جن کی وضاحت کی گئی ہے ان کو ذرا سمجھ لیں، اور ایک ایک آیت میں بہت بڑی حکمتیں اور لوگوں کے عقائد کا مسئلہ وضاحت کی گیا. دیکھیے، قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، یعنی آپ کہہ دیں اے حبیب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا نبی، میرے پیارے نبی، آپ یہ کہہ دیں کہ میں صرف ایک پروردگار کی عبادت کو پہنچاتا ہوں. عبادت کو سمجھ لیں، عبادت ایکسٹریم فارم کی ریسپیکٹ کو کہتے ہیں عبادت، اور عبادت کے اندر کسی کو شریک کرا جائے اس مقابلے میں اس کے برابر تو وہ شرک ہو جاتا ہے. اور جہاں تک کہ اللہ یا خالق جس کو کہا جائے، الہ جس کو کہا جائے، الہ اور اللہ وہ ہے جو عدم سے وجود میں لائے، یعنی نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں لائے. جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلیوں سے پانی نکالا تو پانی وہاں تھا، آپ کی انگلیوں سے اس کے اندر برکت ہو گئی اور پانی بڑھتا چلا گیا. یہ معجزہ تھا حضور کا. چاند جگہ پہ موجود تھا، آپ نے اس کو کاٹا اللہ کے اذن سے اور اس کو دوبارہ جوڑ دیا. اور حضور کو معراج ہوئی اللہ کے اذن سے، حضور نے نہیں کی، حضور کو کرائی گئی. حضور کے لیے جبریل آئے، حضور کے لیے براق آیا، حضور کو سارے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی اللہ کے اذن سے. تو حضور نے نہیں کیا، اللہ نے کرایا. اور پھر حضور نبی خود نہیں بن گئے، اللہ نے ان کو نبی اور رسول بنایا. قرآن ان پہ اپنے طور پہ اپنی پسند سے نہیں آیا، اللہ نے ان پہ نازل فرمایا، اور اس کا سلسلہ ہم سب کو معلوم ہے. اور پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیب کا علم، عالم الغیب ولا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ کا غیب کا علم اللہ کا ہے، وہ کسی پہ ظاہر نہیں فرماتا. الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، اور جس کو وہ پسند کرے، من ارتضی، جسے راضی ہو اللہ تعالیٰ جو بھی ہو، اور پھر رسولوں میں سے، جو کہ حضور تو سب سے سید الرسول اور انبیاء ہیں، آپ کو جتنا اللہ تعالیٰ نے علم دیا وہ عطا ہی علم ہے، اللہ کا ذاتی علم ہے، اور غیب وہ ہے. ہمارا تو عقیدہ قرآن بھی غیب ہے، اللہ بھی غیب ہے، رسول بھی غیب ہے، فرشتے بھی غیب ہیں، جنت جہنم بھی غیب ہے، اور ہمارے لیے جنات بھی غیب ہیں، کیونکہ جنات کو تو کوئی سورس نہیں فائنڈ کر سکی ابھی تک، نہ اینجلس کو ڈسکور کر سکی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں غیب ہے. ہمارا ایمان ہے ان چیزوں کے ہونے پر، اور ان چیزوں کے لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو باتیں حضور نے ہمیں بتائیں، غیب کی باتیں، یؤمنون بالغیب، ہم غیب پہ ایمان لائیں کہ اللہ نے غیب دیا، اور غیب کا علم اپنے نبی کو دیا. جتنا دیا ہمیں نہیں پتہ، کتنا ہے ہمیں نہیں پتہ، کتنا ہونا چاہیے تھا یہ ہمیں نہیں پتہ. ہم حضور کے بارے میں اپنی زبان کو اتنا رکھیں گے کہ حضور نے جو فرمایا وہ من و عن ہمیں قبول کرنا ہے. حضور نے جو کانسیپٹ دیا وہ یہ کہ بن دیکھے رب کی عبادت کرو. اسلام ایک واحد دین ہے کائنات میں اس وقت کہ جس میں صرف ایک خدا کی عبادت کی جاتی ہے جو کہ دیکھا نہیں گیا، جس کو دیکھ نہیں سکتے، جس کا جسم نہیں ہے. ایک گروہ مسلمانوں میں ایسا ہے جو کہ ان کا عقیدہ مجسمہ، یعنی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ کا سر ہے، اللہ کا جسم ہے، اللہ کے کولے ہیں، اللہ تخت پہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے. اللہ کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، جسم کی ضرورت نہیں ہے. یہ عقیدہ مجسمہ شرک ہے، اور بہت بڑا شرک. یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ جناب وہ ان کے بھگوان جو ہیں وہ تاج لگا کر کے اور تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے جو عرش کا تصور ہے وہ یہ کہ وہاں سے ایڈمنسٹر فرماتا ہے اپنے احکام. اللہ کو جسم کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کائنات میں سما نہیں سکتا لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہے. تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں رہتا ہے؟ فرمایا کہ ٹوٹے دلوں میں رہتا ہے. یعنی کہ جو مومن کے دل ہیں، جو ٹوٹے دل ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں سے اپنے محبت کرتا ہے اور اللہ ان پہ رحم کرتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو ہمارے ذہن میں سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم غیب تھا لیکن وہ ذاتی نہیں تھا، اللہ کا عطائی تھا. اور جو اللہ کا علم ہے وہ ذاتی علم ہے. اللہ میں اور خالق اور مخلوق میں فرق یہ ہے کہ خالق جو ہے وہ عدم سے وجود میں لاتا ہے، اور مخلوق جو ہے وہ وجود کو فروغ کرتی ہے. جیسے درخت ہے، لکڑی کاٹ کے ہم گھر بھی بنا لیتے ہیں، ہم کرسی میزیں بنا لیتے ہیں، ہم لوہا لے کر کے اسلحہ بھی بنا لیتے ہیں، اسی لوہے سے پھر ہم دوسری چیزیں بھی استعمال میں لاتے ہیں، اور پھر مختلف چیزوں کو ہم ترتیب دیتے ہیں. جیسے کمپیوٹر
بھی آج کے لے لیں، سیل فون لے لیں، آج یہ ٹیکنالوجی اس کا کوئی ظاہری طور پہ مٹیریل نہیں دکھ رہا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وائی فائی سے جس سے ہم زوم سے بات کر رہے ہیں، ایک سروس ہے، ہم اس کے تھرو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ہر شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. تو اس میں تو تحت الاسباب کا معاملہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فوق الاسباب کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول جو ہیں ان کا فوق الاسباب کا معاملہ ہے. اسی طرح ان کے اولیاء ہیں جس کی مثال قرآن میں ہے. دیکھیے کچھ انبیاءوں کے اولیاءوں کو زیادہ علم دیا، یہ نہیں کہ انبیاءوں کو علم میں نہیں تھا. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آصف بن برخیہ کے علم تھا. حضرت سلیمان کو پتا تھا. جب ہی آپ نے کہا کہ کون ہے جو ملکہ کا 1000 میل دور سے تخت اٹھا کر لیا ہے، انہوں نے کہا جی میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں. جن بھی بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا اس سے پہلے کہ آپ کی مجلس برخاست تو میں لے آؤں. تو حضرت سلیمان کو پتا تھا کہ جن سے پہلے تیز اور بھی ایک بندہ لا سکتا ہے، اور ان کے پاس عندہ من علم الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا. اب یہ چیزیں ہمارے لیے بلیف کی چیزیں، ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہمارا بلیف ہے. انہوں نے چوٹیوں سے کلام کیا، ہم نے نہیں سنا. ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ اللہ نے نبیوں کو یہ فوقیت دی. نبی ہمارے جیسے نہیں ہوتے، نبی کا جسم انسان ہوتا ہے لیکن وہ فضیلت والے انسان ہوتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ ایک آدمی کا جسم مضبوط ہوتا ہے، ایک خوبصورت ہوتا ہے، ایک انسان تعلیم یافتہ زیادہ ہوتا ہے، ایک انسان دولت مند زیادہ ہوتا ہے، ایک معذور ہوتا ہے، ایک آنکھوں کے بغیر آنکھیں ہوتی ہیں، جسم میں آنکھیں ہوتی ہیں لیکن نابینا ہوتا ہے، کان ہوتے ہیں سن نہیں سکتا، زبان ہوتی ہے بول نہیں سکتا. ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ حی ہے، حیات میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے. اللہ حی و قیوم. یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصیت ہے کہ وہ ہمارا رب ہے اور اسی بات پہ ہمارا رب ہے. یہ ایک عقیدے کی بات ہے، بہت امپورٹنٹ ہے جس کو سمجھنا ہے. کہ لوگ کہتے ہیں حضور کے پاس علم نہیں تھا. بھائی آپ کو کیسے علم پہنچ گیا کہ حضور کے پاس علم نہیں تھا؟ کیا آپ حضور کے پاس موجود تھے؟ کیا حضور کا علم سے آپ کا علم زیادہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کے پاس علم غیب نہیں تھا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے ومن ارتدى من رسلی وَأَنَّكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. جو آپ کو علم نہیں تھا ہم نے دے دیا. اللہ نے جب ان کو علم دے دیا تو ہمیں قبول کر لینا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے آقا و مولا نبی ہیں. ان کی وساست سے ان کے اہل بیت ہیں، ان کی وساست سے سارے انبیاء ہیں، ان کی وساست سے تمام صحابہ ہیں، اولیاء کرام ہیں، مشائخ کرام ہیں، علماء دین ہیں، پوری امت مسلمہ ہے. وہ ایک جو حضور کی آل میں تو ایک تو ان کی اولادیں آتی ہیں، ایک ان کی ازواج آتی ہیں، پھر تیسری ان کی امت آتی ہے. اور امت بھی حضور کی آل ہے کیونکہ ہم ان کے وسیلے سے واسطے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا قرب ڈھونڈتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہم آگے آ کے پڑھیں گے کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو تم کرو کیا؟ تم نبی کے پاس آؤ اور پھر نبی تمہارے لیے اللہ سے درخواست کریں اور توبہ کریں اور اللہ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ کو تم استغفار قبول کرنے والا پاؤ گے. اب ہر مسلمان تو نہیں جا سکتا مکہ مدینہ روضے پہ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے. حضور نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے اعمال ہر جمعے کو، جمعرات کی رات کو، جمعہ اور جمعرات کے درمیان کی جو رات ہوتی ہے اس میں مجھے پیش کیے جاتے ہیں. تو صحابہ سے آپ نے فرمایا، آپ نے کہا ہم تمہارے لیے زندگی میں بھی باعث رحمت ہیں اور مرنے کے بعد بھی. تو صحابہ کہنے لگے وصال کے بعد بھی. تو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا، کہنے لگے اگر آپ کا مقصد ہے کہ آپ ہماری مدد کرتے ہیں تو ہم تو یہاں پر آپ سے جب مسئلہ ہوتا ہے پوچھ لیتے ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو پھر ہم آپ سے کیسے بات کریں گے؟ تو پھر آپ نے فرمایا، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تمہارے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں قبل اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ تک لے جائے جائیں. تو اگر میں تمہاری نیکیاں دیکھتا ہوں تو اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، تمہاری سیئات اور برائیاں دیکھتا ہوں تو اللہ سے استغفار کرتا ہوں. تو حضور سے تو فائدہ ہمیں ابھی بھی مل رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ پہ جمعے کے دن سلام بھیجا کرو. اللہ کے فرشتے میرا سلام لے کر کے مجھے آتے ہیں اور باپ اور بیٹے کا نام دے کے دیتے ہیں. تو جو آدمی سلام پڑھا ہوتا ہے، کھڑے ہو کر سلام پڑھے، بیٹھ کر کے سلام کرے، انفرادی سلام کرے، اجماعی سلام کرے، حضور نے قید نہیں لگائی. اور شریعت کا ایک اصول ہے کہ جس چیز کو منائی نہ کی گئی ہے وہ جائز ہے، مستحبات میں یا نوافل میں، اور ورنہ فرائض اپنی جگہ فرض ہیں، ان کا ہونا لازم ہے. امید ہے کہ میں آپ کو اپنی بات کی وضاحت کر سکا ہوں. اور اس وقت افطار کے ٹائم میں صرف میرا خیال ہے 7-8 منٹ رہ گئے. میں علوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بیان شروع فرمائیے. انشاءاللہ العزیز اس کو دعا کے ساتھ ختم کریں گے. آج پہلا تاخرات شروع ہو گئی آخر عشرے کی، تو انشاءاللہ تعالی علوی صاحب اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.